اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 ذی-القعدہ رات اور دن بہت ہی فضیلت کے لمحات ہیں۔ یہ دہو الارض کی رات ہے۔ اس رات میں خانہ کعبہ کے نیچے زمین پانی پر بچھائی گئی تھی۔ بڑی فضیلت اور عظمت والی رات ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، لہٰذا اس رات میں یا دن کو مصروف عبادت رہنا باعث اجر و ثواب ہے۔ 25 ذی-القعدہ کے دن کے کچھ اعمال ہیں، ان میں سے ایک روزہ رکھنا بہت ہی فضیلت کا روزہ ہے۔ یہ سال بھر کے ان 4 دنوں میں سے ایک ہے کہ جن میں روزہ رکھنے کی خاص فضیلت ہے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ اس دن کا روزہ 70 سال کے روزوں کی مانند ہے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ اس دن کا روزہ 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو شخص اس دن روزہ رکھے گا اور اس کی رات میں عبادت کرے تو اس کے لیے 100 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ 25 ذی-القعدہ کے دن روزہ رکھنے والوں کے لیے ہر وہ چیز استغفار کرے گی جو زمین و آسمان میں ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں خدا کی رحمت دنیا میں عام ہوتی ہے۔ 25 ذی-القعدہ کے دن کی نماز کا عمل ہے۔ اس میں بیان ہوتا ہے کہ یہ 2 رکعت نماز ہے۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ شمس پڑھنی ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ صورتیں یاد نہیں ہوتی، تو کیا ہم اس کی جگہ پر کوئی اور صورت پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس میں بیان ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جن صورتوں کا یا جن اذکار کا یا جو تسبیح ہوتی ہے، جن کا ذکر ہوتا ہے، ان کو اس کے مطابق ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر ہمیں حفظ نہیں ہے، یاد نہیں ہے، تو قرآن مجید کھول کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا موبائل کے ذریعے سافٹ ویئر کے ذریعے بھی ہم اس کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی جگہ کوئی اور صورت نہیں پڑھ سکتے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام کے بعد یہ دعا پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد ایک اور دعا ہے، اس کو میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، یا مقیل الاثرات، یہ دعا پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دعا بھی موجود ہے، اس کو ہم اللہم داعی الکعبۃ، اس سے شروع ہوتی ہے۔ یہ 2 دعائیں ہیں، نماز کے سلام کے بعد پڑھنی ہے ان دونوں دعاؤں کو۔ خلاصے کے طور پر اس میں دن اور رات، 25 کی رات اور دن کو جو اعمال انجام دینے ہیں، ان میں سے خلاصے کے طور پر یوں بیان کریں گے کہ عبادت میں انسان کو مصروف رہنا چاہیے، 25 کے دن کو روزہ رکھنا چاہیے، یہ 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، استغفار جتنا زیادہ ہو سکے انسان کو کرنا چاہیے، اور کثرت سے محمد و آل محمد پر درود بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔